آیت اللہ سید یوسف موسوی۔ آغا سید یوسف موسوی سن 1902 عیسوی بمطابق سن 1322 ہجری میں سرزمین بڑگام صوبہ کشمیر پر پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک 37 اور حضرت میر سید شمس الدین محمد عراقی تک 14 سلسلوں سے پہنچتا ہے۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان کے انتقال کے بعد سن 1353 ہجری میں اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے اور وہاں جا کر آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ شیخ محمد اصفہانی، آیت اللہ میر ابو الحسن مشکینی، آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ جمال موسیٰ گلپائگانی وغیرہ جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ کے اساتذہ آپ کی علمی استعداد اور صلاحیتوں کے قائل تھے۔ نجف اشرف میں ایک مدت تک قیام کرنے کے بعد کشمیر واپس آ گئے اور اپنے بھائی سید احمد کی وفات کے بعد سن 1364 ہجری میں کشمیر کے مرجع وقت قرار پائے۔ تمام لوگ آپ کے علم، حلم، تقوی، حسن تدبیر، پرہیزگاری، دیانتداری، بزرگی، عظمت اور ذہانت کے قائل تھے۔ یہاں تک کہ امراء، وزراء، سیاستدان اور علماء بھی اس زمرے میں شامل ہیں، جن میں سے آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ سید محمود شارودی، آیت اللہ سید ابراہیم حسینی، آیت اللہ سید حسین طباطبائی بروجردی، آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی، علامہ آغا بزرگ تہرانی اور علامہ سید محسن جلالی جیسے بزرگ علماء آپ کی شرافت، فضیلت اور علمی استعداد کا اعتراف کرتے تھے۔ آغا یوسف موسوی شیعوں کے حقوق کے سلسلے میں ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے۔ اسی لیے آپ نے قومی فلاح و بہبود کے لیے انجمن شرعی شیعہ نے جموں کشمیر کی داغ پیل ڈالی اور یہ تنظیم آپ کے زیر نگرانی مذہب حقہ کی تبلیغ و ترقی میں مصروف رہی۔ 17 ربیع الاول سن 1370 ہجری میں لوگوں کو اسلامی علوم سکھانے کے لیے مدرسہ باب العلم کی بنیاد ڈالی اور اسی سال یہاں تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی شاخیں تمام جموں کشمیر میں کھولی گئیں تاکہ کوئی بھی شخص دینی تعلیم سے محروم نہ رہ سکے۔ آپ نے باب العلم کی فلاح کے لیے لاکھوں روپے کی ملکیت کی اراضی وقف کر دی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے کشمیر یونیورسٹی کی اورینٹل فیکلٹی میں شیعہ اسٹوڈنٹس کے لیے امامیہ نصاب منظور کروایا۔ شہری اور دیہاتی علاقوں میں مدرسوں کے علاوہ انجمن شرعی کے تحت امام باڑے اور مساجد بھی تعمیر کرائے، جن میں سے امام باڑہ بڑگام اور حسن آباد کی مرمت کرائی اور امام باڑہ میر گنڈ، جامع مسجد بڑگام اور خانقاہ جڈیبل کو از سر نو تعمیر کرایا۔ علاقے جڈیبل اور بڑگام میں اوقاف کی کئی عمارتیں تعمیر کرائیں۔ آپ کی خدمات کو یاد رکھتے ہوئے آپ کے نام پر کئی ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں، جن میں سے آیت اللہ یوسف میموریل ٹرسٹ، آیت اللہ یوسف مرکزی امام بارگاہ بمنا اور آیت اللہ یوسف میموریل ڈسٹرکٹ بڑگام کے اسماء سر فہرست ہیں۔ آغا سید یوسف نے اپنے گھر پر شرعی عدالت قائم کی تھی، جہاں شرعی نظام کے تحت فیصلے ہوتے تھے۔ نہ فقط شیعہ بلکہ اہل سنت، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ان فیصلوں کا احترام کرتے تھے۔ بعض سرکاری عدالتیں تو پیچیدہ معاملات میں انہی کی طرف رجوع کرتی تھیں۔ آپ نہ تو کسی سرکاری عہدے پر فائز تھے اور نہ ہی سیاست سے کوئی سروکار تھا، لیکن اس کے باوجود ملک کے بڑے بڑے سیاستدان اور سرکاری افسر بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ بخشی غلام محمد، خواجہ غلام محمد صادق، سید میر قاسم اور شیخ محمد عبداللہ اکثر و بیشتر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے تھے۔ اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے تصانیف و تالیف میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے آثار میں ایقاظ العباد، وسیلۃ النجات اور سرمایہ نجات کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ آپ نے مجلہ الارشاد کے نام سے ایک ماہنامہ بھی جاری کیا، جس میں آپ کے اور
علماء عرب و عجم کے گراں قدر مقالات چھپتے تھے، مگر افسوس آپ کی وفات کے بعد یہ رسالہ بند ہو گیا۔ آپ نے انجمن شرعی کے زیر اہتمام نشر و اشاعت کا شعبہ بھی قائم کیا تھا، جس کے تحت کئی اہم کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہیں۔ ان میں ترجمہ لمع دمشقیہ جیسی ضخیم کتاب قابل ذکر ہے۔ آپ کی فعالیت کو دیکھ کر بعض لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ سے متعلق رسائل اور جرائد میں مضمون لکھنا شروع کیے۔ غلام رسول سابق ہوم سیکریٹری نے انجمن کو 2000 روپیے نقد آپ کا شرح حال طبع کروانے کے لیے دیے تھے۔ آپ آخری وقت میں قلیل عرصے کے لیے علیل ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ نے دہلی سے اپنے معالج ڈاکٹر خلیل اللہ اور دوسرے ڈاکٹروں کو اپنے فرزند فاروق عبداللہ کے ساتھ آپ کے علاج کے لیے بھیجا۔ آخر کار اس علم و فضل کے آفتاب نے مختصر علالت کے بعد شب دوشنبہ 30 اگست سن 1982 عیسوی میں داعیے اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے کشمیر میں پھیل گئی اور وادی بھر سے لوگ بڑگام آنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک آنکھ اشکبار اور چہرہ اداس، پورا کشمیر درد و کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح 9 بجے آپ کا تابوت گھر سے برآمد ہوا تو لوگوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے۔ ان کے گریہ ازاری سے زمین بڑگام متزلزل ہوئی۔ تابوت 12 بجے تک امام باڑہ بڑگام میں رکھا گیا۔ پھر کری پورہ بڑگام کے وسیع میدان میں نماز جنازہ آغا سید مصطفیٰ موسوی نے پڑھائی اور سہ پہر کے وقت آپ کو اپنے دادا کے قریب اپنے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سرکاری طور پر ایک دن کا سوگ منایا گیا اور تعطیل کا بھی اعلان ہوا۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں رہا اور ضلع بڑگام میں 3 روز تک تمام سرکاری دفاتر اور کاروباری ادارے بند رہے۔ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی ریاستی گورنر جی کے نہرو کے ہمراہ بڑگام گئیں اور سید یوسف کے لواحقین کو تعزیت پیش کی۔ مجلس سویم بروز جمعہ امام باڑہ بڑگام میں منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام، شعراء، دانشمندان، سیاستدان اور عوام کے جم غفیر نے شرکت کی۔ امام خمینی کی طرف سے آیت اللہ سید محمد جعفریان نے مجلس سویم میں نمائندگی فرمائی۔